بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 102 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز کی شرطوں کا بیان حصہ ششم۔ نماز کی شرطوں کا بیان حصہ ششم۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَاِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِّ فَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا وَلِغَيْرِهِ إِصَابَةُ جِهَتِهَا وَالْخَائِفُ يُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ تَحَرَّى وَإِنْ أَخْطَأَ لَمْ يُعِدْ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ وَلَوْ تَحَرَّى قوم جہات وجاہلوا حال امامہم یجزیہم۔ ترجمہ: اور استقبال قبلہ شرط ہے، مکہ کے رہنے والے کے لیے فرض ہے عین قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور غیر مکی کے لیے، یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اس کی جہت کی طرف منہ کرنا، اور دشمن سے خوف رکھنے والا نماز پڑھے جس طرف قادر ہو، اور جس پر مشتبہ ہو جائے قبلہ تو وہ غور و فکر کرے، تحری کرے، اور اگر اس نے غلطی کر لی تو نماز نہ لٹائے، اور معلوم کیا کہ اس نے غلطی نماز میں، اور اگر معلوم ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے نماز کے اندر ہی، تو پھر جائے، تو نماز میں ہی پھر جائے، اور اگر تحری کر لی کچھ لوگوں نے مختلف سمتوں کی اور بے خبر رہے اپنے امام کے حال سے، تو یہی تحری ان کے لیے کافی ہے، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے استقبال قبلہ کا حکم مکہ میں رہنے والے کے لیے، اور نمبر 2 حالت خوف میں استقبال قبلہ کا حکم، حالت خوف میں استقبال قبلہ کا حکم۔ نمبر 3 استقبال قبلہ کی حکمت، استقبال قبلہ کی حکمت۔ نمبر 4 ٹرین وغیرہ میں استقبال قبلہ کا حکم۔ تو عزیز طلباء، یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ تو اب ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف، یعنی استقبال قبلہ کا حکم مکہ میں رہنے والے کے لیے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز کی چھٹی شرط قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، قبلہ کی طرف منہ کا کرنا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، پس جو شخص مکہ مکرمہ میں ہو، بشرطہ کہ اس نمازی اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں تعمیرات حائل نہ ہو، تو اس شخص پر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ جو شخص مکہ مکرمہ میں ہو، بشرطہ کہ اس نمازی اور کعبۃ اللہ کے درمیان تعمیرات حائل نہ ہو، تو اس شخص پر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو عین کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے۔ یہی معمول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین کا رہا، تو گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا۔ لیکن اگر نمازی کعبۃ اللہ سے غائب ہو تو اس پر جہت کعبہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے، عین کعبہ فرض نہیں ہے، کیونکہ طاعت بقدر طاقت لازم ہوتی ہے۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینہ منورہ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد حرام کی طرف توجہ کرنے کا حکم فرمایا تھا، نہ کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنے کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کعبۃ اللہ سے غائب ہو، اس پر عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا لازم نہیں ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ جو شخص مکہ میں اور کعبۃ اللہ میں موجود ہے، اس پر تو عین قبلہ فرض ہے، مسجد حرام عین قبلہ فرض ہے، مسجد حرام کی طرف صرف رخ فرض نہیں ہے بلکہ عین قبلہ فرض ہے۔ البتہ اگر وہ کعبۃ اللہ میں نہ ہو، کہیں باہر ہو، بیچ میں عمارتیں حائل ہوں، یا مکہ کے علاوہ کہیں کسی اور جگہ پر موجود ہو، تو اس پر عین قبلہ فرض نہیں بلکہ رخ
قبلہ کی طرف رخ کا کرنا یہ فرض ہے۔ یہ تھا استقبال قبلہ اور اس کی تفصیل۔ نمبر 2، حالت خوف میں استقبال قبلہ کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والخائف یصلی الی ای جہت قادرہ کے الفاظ سے استعمال تعبیر فرمایا ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بوجہ خوف استقبال قبلہ پر قادر نہ ہو تو وہ جس جانب رخ کرنے پر قادر ہو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص بوجہ خوف کے استقبال قبلہ پر قادر نہ ہو تو وہ جس جانب رخ کرنے پر قادر ہو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص دشمن یا درندے وغیرہ سے چھپ گیا، اب اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے حرکت کی تو استقبال قبلہ کیا تو دشمن محسوس کر لے گا، یا کسی سے خوف تو نہیں البتہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ استقبال قبلہ پر قادر نہیں ہے اور کوئی معاون بھی نہیں ہے، تو یہ شخص بیٹھ کر یا لیٹ کر اشارے سے جس طرف ممکن ہو رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ شخص معذور ہے۔ بس یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو قبلہ کے مشتبہ ہونے کی صورت میں جس طرف اس کا گمان ہو، غالب گمان ہو، تو اس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح پر جو شخص خائف ہو یا ایسا بیمار ہو کہ اس کے لیے جہت قبلہ ممکن نہ ہو تو وہ اس معذوری کی وجہ سے جیسے ممکن ہو ویسے نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ تھا حالت خوف میں استقبال قبلہ کا حکم۔ نمبر 3 ہے استقبال قبلہ کی حکمت۔ استقبال قبلہ کی حکمت تو عزیز طلباء سب تفصیل اس کی یہ ہے کہ آخر یہ جو قبلہ کے استقبال کا حکم دیا گیا ہے، قبلہ کی طرف جہت رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ استقبال قبلہ کی حکمت یہ ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہونے سے منزہ ہے، پاک ہے، تو اس لیے بطور ابتلا حکم دیا گیا کہ کعبہ کی طرف توجہ کر لے، کعبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ کوئی عاقل بالغ جب اللہ کے لیے جہت کو محال سمجھتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ مقتضا ہے، تو یہ عقیدہ اس بات کا مقتضا ہے کہ وہ نماز میں کسی خاص جہت کی طرف رخ کرنا لازم نہ سمجھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جہت قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا وہ اس لیے تاکہ بندہ کا امتحان لے کہ وہ حکم بجا لاتا ہے یا نہیں، اس لیے استقبال قبلہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا سمجھ یہ آیا کہ استقبال قبلہ کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور میں ہے، تو چونکہ اللہ تو جہت سے مکان سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہت متعین کر دی کہ جس کی طرف وہ اپنا رخ کر کے یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں، میں اللہ کے حضور میں ہوں، تو رخ میرا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جہت کو کیا کر دیا؟ متعین کر دیا اس حکمت کے پیش نظر۔ البتہ جب کسی عذر کی وجہ سے کعبہ کی طرف توجہ کرنا ممکن نہ ہو تو پھر حکم دیا گیا کہ جس طرف رخ کرنے پر قادر ہو اسی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرنا، استقبال قبلہ، یہ کوئی کعبہ کو پوجنا نہیں ہے، کیونکہ ورنہ تو پھر ہر صورت میں یہ حکم دیا جاتا کہ منہ اسی طرف کر کے نماز پڑھی جائے، ورنہ آپ کی نماز نہ ہوگی۔ جبکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر جدھر ممکن ہو ادھر کو رخ کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا استقبال قبلہ کی حکمت۔ اب اس پر ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے، آیا کہ اگر کوئی شخص ٹرین میں، گاڑی میں سوار ہے تو وہ استقبال قبلہ کیسے کرے گا؟ وہ نماز اپنی کیسے ادا کرے کہ استقبال قبلہ تو شرط ہے، استقبال قبلہ تو فرض ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو ٹرین ہے، گاڑی، وہ اپنی وضع کے لحاظ سے اس نوعیت کی ہے کہ اس میں قبلہ کا استقبال کیا جا سکتا ہے، اور درمیان میں اگر انحراف پیدا ہو جائے تو قبلہ درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ٹرین میں فرض نمازوں کے آغاز کے وقت بھی اور دوران نماز بھی قبلہ کا استقبال ضروری ہے، خاص ٹرین میں۔ اور اگر نماز قبلہ رخ ہو کر شروع کی تو درمیان میں ٹرین یا بس نے رخ بدل لیا
تو اپنا رخ بھی بدل لینا چاہیے۔ اور اس کی نظیر فقہ کا وہ جزیہ ہے جو لنگر انداز کشتی کے متعلق فقہا نے لکھا ہے۔ البتہ اگر اس قدر رش ہو کہ مڑنا ممکن نہ ہو اور ریل سے باہر نکل کر نماز کی ادائیگی کا موقع بھی نہ ہو تو پھر نماز کی ادائیگی جس طرف رخ ہے اس طرف کی جا سکتی ہے۔ البتہ جو بسیں ہیں، بسوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اگر بس سمت قبلہ میں نہ جا رہی ہو تو قبلہ کا استقبال نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں اگر بس ٹھہری ہوئی ہو تو نیچے اتر کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ چل رہی ہو مگر سوار رکوا سکتا ہو تو تب بھی اتر کر استقبال قبلہ کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر جو سوار ہے، جو مصلی ہے، وہ اگر رکوانے پر قادر نہ ہو تو استقبال قبلہ کے بغیر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ فتاوی حقانیہ میں ایک جزیہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ریل گاڑی میں ہجوم یا اتنا زیادہ رش ہو کہ رخ پھیرنا ممکن نہ ہو تو بصورت مجبوری نماز ہو جائے گی۔ بس اور ریل کا حکم یکساں ہے، اور اگر بس یا ریل میں ہجوم کی وجہ سے جگہ تنگ ہو تو سیٹ ہی میں اشارے سے نماز پڑھے اور پھر اعادہ کرے۔ اگر بس یا ریل میں ہجوم کی وجہ سے جگہ تنگ ہو تو سیٹ ہی میں اشارے سے نماز پڑھے اور پھر اعادہ کرے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا استقبال قبلہ کا حکم مکی اور غیر مکی کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے جو مکہ میں رہتا ہے یا مکہ سے باہر ہے۔ نمبر 2، حالت خوف میں استقبال قبلہ کا حکم۔ نمبر 3، استقبال قبلہ کی حکمت۔ نمبر 4، ٹرین وغیرہ میں استقبال قبلہ کا حکم۔ نمبر 5، اشارے سے نماز پڑھنے کی صورت میں اعادے کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔